مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں یا جو لوگ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں وہ اگلی بات بھی سن لیں۔ ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے ایک دن مرنا ہے، مسلمان کو بھی مرنا ہے اور ہر مذہب والے کو مرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو سب کو عقیدہ دیا ہے، اگر تم کسی کا دل دکھاؤ گے، کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے، کسی کا حق مارو گے، کسی کی زمین جائیداد چھین لو گے اور کسی کو بے گھر کر دو گے، کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، تو ایک دن آنے والا ہے میدان محشر کا، وہاں پر کسی کو چھوڑا نہیں جانے والا ہے۔ اس میدان محشر میں اگر انسان پانی میں بہہ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، دفن ہونے کے بعد مٹی مٹی ہو گیا، جلنے کے بعد وہ چائے راکھ ہو گیا، تو ہم کو پیغمبر نے عقیدہ دیا ہے اللہ رب العالمین ہر چلنے والے کو راکھ میں سے کھڑا کرے گا، ہر بہنے والے کو پانی میں سے کھڑا کرے گا اور ہر دفن ہونے والے کو مٹی میں سے کھڑا کرے گا، اور میدان محشر میں سب کو پھر اپنے سارے کیے کرائے کا جواب اللہ کے دربار میں چکانا ہے۔ وہ چاہے غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، اچھا ہو، کہیں کا ہو اور کچھ ہو، اسے سب کو اپنی ساری کیے کے کرتی کا بھرتی اللہ کے دربار میں کرنی ہے اور اپنا جواب اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، آج عید الفطر ہے، یوم الفطر اور عید الفطر، اس مناسبت سے ایک اہم موقع پر آپ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج کے دن کو سارے ایمان والوں کے حق میں ایک خوشی کا دن قرار دیا ہے، لہذا آج کے دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید اور فطر یہ دو جملے الگ الگ ہیں، اسے پہلے سمجھیے۔ عید کہتے ہیں وہ دن جو بار بار لوٹ کر آنے والا ہو، چونکہ عید کا دن سال میں دو مرتبہ لوٹ کر آتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کے لیے اور ایک عید الفطر کے لیے۔ تو چونکہ یہ بار بار لوٹ کر آنے والا دن ہے، اس لیے اسے عید کہا گیا۔ عید یعنی لوٹ کر آنے والا دن۔ اور دوسرا جملہ ہے فطر۔ یہ فطر جو ہے افطار سے ہے، چونکہ الحمدللہ ایک مہینے تک ہم روزے کی حالت میں تھے اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، خواہش نفس سے ہم رکے ہوئے تھے، اور یہ چیز ہم دن میں بالکل استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اب چونکہ وہ سلسلہ بند ہو گیا اور اب ہم نے افطار کیا، یعنی جو چیز اب دن میں حلال تھی اب تک، اللہ نے اس دن اس کو اب حلال کر دیا، یعنی دن میں اب آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہ افطار کا دن ہے۔ تو ایک تو افطار ہو گیا ہے ہمارا شروع، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس دن میں صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو عید الفطر وہ دن جو افطار کے لیے بار بار لوٹ کر آنے والا ہے، اس مناسبت سے یہ خوشی کا دن ہوا، عید کا دن۔ اور دوسرا، اس میں چونکہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے، اور فطرہ ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان کے ذمے اس دن میں آتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی اس میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان وجوہات سے اسے عید الفطر کہا گیا ہے، یعنی وہ خوشی کا دن جو بار بار لوٹ کر آنے والا ہے۔ آج ہم بصمیم میں قلب سارے ضلع پیڑ کے مسلمانوں کو خصوصاً اور عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو عموماً دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بے
انتہا قبول فرمائے اور خیر و برکت کا اللہ ذریعہ بنا دے. اور یہ دن زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار لوٹا کر لانے کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں اور ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرما دے. تو اس مناسبت سے بہت زیادہ خوشی کا بہرحال بھائیو یہ دن آپ کے ہمارے سب کے لیے ہے. اس لیے آج عید کا ایک اہم پیغام جو اسلام نے مسلمانوں کو خصوصاً اور پورے انسانیت کو عموماً دیا ہے، لہذا وہ چند ضروری باتیں سمجھنے کی فکر اور کوشش کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو سب کو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک بامقصد زندگی دی ہے. لہذا بامقصد زندگی میں ہر وقت جو عبادتیں بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے بامقصد بنائی ہے. اس کے پیچھے ایک راز رہتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک اور مسعود دن سارے انسانیت کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت پورے مسلمانوں نے پورے عالم میں اسلام میں 1 مہینے کے روزے رکھے اور 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھ کر اللہ کا حکم پورا کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کا حکم پورا ہو چکا. اب آج اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو سب کو حکم دیا ہے کہ جب تم نے ہمارا حکم پورا کر لیا تو اب شکرانہ ادا کرنے کے لیے دوگانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پر پہنچ جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے بطور شکرانے کے آپ کو ہم کو ادا کرنے کے لیے یہاں 2 رکعت ہم شکرانہ اس بات کا ادا کرنے کے لیے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے مہینہ بھر کے روزے رکھنے کا آپ نے موقع عنایت فرما دیا اور ہم کو بھرپور صحت بھی دی، قوت بھی دی، ہمت بھی دی. اللہ ہم نے روزے رکھ لیے اور مہینہ بھر کے روزے آپ نے ہم نے سب نے رکھ لیے. آج آپ ہم سب دراصل اسی کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہ سجدہ شکر کو بے انتہا قبول فرمائے. تو بھائیوں بات یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل بامقصد ہے. اسی لیے آج عید کے دن اللہ رب العالمین نے سارے عالم میں بسنے والے انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اب تم اپنے گھر میں غسل کرو، اچھے اچھے کپڑے پہنو اور اپنے تیل میں سے تیل لگاؤ، اپنے خوشبو میں سے خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور حشاش بشاش انداز میں عیدگاہ جا کر پہنچو. عیدگاہ پہنچ کر 2 گانا وہاں جا کر ادا کرو. یہ تمہارا شکرانہ ہوگا. اس مقصد کے لیے آج اذان بھی نہیں رکھی گئی، اقامت نہیں رکھی گئی، بلکہ ہم کو کہا گیا کہ بغیر اذان کے وقت پر پہنچ کر تمہیں بتانا ہے. تمہیں مہینہ بھر ٹریننگ دی گئی، اب تم نے اس پر کتنا اپنے اندر عمل پیدا کیا اور عمل کا جذبہ پیدا کیا عیدگاہ پہنچ کر بتا دو. تو اللہ کا شکر ہے مہینہ بھر کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد یہ سارا مجمع بغیر اذان کے اور اب جماعت بھی کھڑے ہوگی تو بغیر اقامت کے یہ سب کے سب یہاں پر پہنچا ہوا ہے. وقت سے پہلے حاضر ہو کر اللہ کو بتا رہا ہے اللہ دراصل ہم اب آپ کے دربار میں انعام حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں پر آپ ہم سب انعام لینے والے ہیں. تو بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس عظیم مقصد کے لیے یہ عظیم دن آپ کو ہم کو سب کو دے دیا اور اس سے ایک اہم پیغام پوری انسانیت کو دیا کہ دیکھو مسلمانوں، تم جب اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں آتے ہو تو اتنا کنٹرول رکھنے کی اپنے آپ پر اور اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کیپیسٹی تمہارے اندر ہے کہ حلال چیز دن میں تم پر جب حرام کر دی گئی تو تم نے اس کو حرام سمجھا، پانی پینے سے رکتے رہے، کھانا کھانے سے رکتے رہے، خواہش نفس سے رکتے رہے، جبکہ یہ چیزیں حلال تھی تم نے اپنے اوپر حرام کر لی. اب یہ بات پکی بات ہے ہو گئی ہے کہ جب تم ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام اللہ نے کر لیا تو قرض کر لے سکتے ہیں، تو جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے رکنا اب تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا اب ہم اس کے بعد کوئی حرام کام اب نہیں کریں گے چونکہ ہمارے اندر استعداد پیدا ہو گئی، کیپیسٹی پیدا ہو گئی، طاقت پیدا ہو گئی حرام کاموں کو چھوڑنے کی. جب ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں اللہ کا حکم پا کر تو حرام بدرجہ اولا چھوڑ سکتے ہیں.
اور چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت، طاقت اور صلاحیت آپ میں ہم میں سب میں دی ہے۔ لہٰذا اس مجمع میں جو رمضان سے پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھا، اب رمضان ختم ہو گیا بھائیوں، اب ہم یہ طے کر لیں موت تک اب ہم وہ حرام کاموں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے سود بیاج میں، چوری میں، بدکاری میں، بے حیائی میں، کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ ڈالنے میں، کسی کا مال ناحق کھانے میں، کسی کا خون چوسنے میں، کسی کا حق دبانے میں، ہم سے جو کوتاہیاں ماضی میں ہوئی اب ہم نے رمضان میں مشق کر لی ہے، لہذا اب ہمیشہ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کو ہم کو سب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمام حرام کاموں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر اب تم کو بچائے رکھنا ہے۔ ہم سب عزم کریں کہ رمضان سے پہلے جن کوتاہیوں میں گناہوں میں مبتلا تھے، اب موت تک ہمیشہ کے لیے وہ ساری کوتاہیاں اور وہ سارے گناہ اور وہ سارے حرام کام اب ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کے لیے پاکیزہ زندگی گزاریں گے، تقوی والی زندگی گزاریں گے، اللہ کے ڈر اور خوف والی زندگی گزاریں گے۔ ہر وقت اللہ کا تقوی کا استحضار ہمارے پاس رہے گا۔ لہذا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھائیوں اپنے زندگی میں وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ رمضان میں ہم نے اسی کی مشق کی اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال بھر آپ سے ہم سے سب سے انہی باتوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے جن چیزوں کو چھوڑے رکھا، اب رمضان کے بعد وہ جتنے غلط کام تھے ان کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ لہذا ہمیشہ کے لیے ہم جو جس گناہ میں مبتلا تھا وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھیں گے۔ دوسرا ایک اہم پیغام یہ دیا گیا، آپ کو ہم کو کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دیکھیے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ماحول ملی جلی تہذیب والا ماحول ہے۔ ہم ابھی گزر کر آئے تو مسلمان محلوں سے بھی آئے، ہندو محلوں سے بھی آئے، سارے امت کو پیغام دیا گیا ہے تمہارے وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے۔ کسی کا دل دکھانا اسلام میں حلال نہیں، جائز نہیں۔ اسلام نے کسی کو تکلیف پہنچانا روا نہیں رکھا، اسلام نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا روا نہیں رکھا۔ کوئی چاہے کچھ کرے لیکن ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کسی مسلمان نے پورے راستے میں بھی پورے ملک میں اور ملک کے ایک ایک گاؤں میں آپ دیکھیں کہیں ڈھول نہیں، باجے نہیں، ناچنا نہیں، کہیں شراب نہیں، کہیں عورتوں کو روڈ پر لانا نہیں ہے، پٹاخے بازی نہیں ہے، نعرے بازی نہیں ہے۔ کہیں سے گزرے، چاہے مسجد کے پاس سے چاہے مندر کے پاس سے، ہمیں حکم ہے آپ اپنی تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے خاموشی سے راستے سے چلیں۔ تو پورے مسلمان ہر جگہ الحمدللہ اس امن اور شانتی کے مذہب کا اظہار کرتے ہوئے پورے عالم میں عیدگاہ پر اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں، آئے ہیں، آ رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ طے کیا ہے ہم تو اپنے طرف سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی پر ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ یہ امن، یہ شانتی اس تہوار میں پورے انسانیت کو دی گئی ہے اور پورے انسانیت کو کہا گیا دیکھو ہمارے عیدگاہ کھلے ہیں۔ اب ہم اپنے تمام ہندو بھائیوں کو بھی اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی دیکھیں ہمارے یہاں پر بیانات بھی کھل کے ہوتے ہیں اور ہم امن، شانتی، سکون اور اطمینان، محبت، مودت، بھائی چارگی، یکجہتی کے ساتھ رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں بھائیوں یہی امن و امان کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ بات جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں یا جو لوگ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں وہ اگلی بات بھی سن لیں۔ ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے ایک دن مرنا ہے، مسلمان کو بھی مرنا ہے اور ہر مذہب والے کو مرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو سب کو عقیدہ دیا ہے، اگر تم کسی کا دل دکھاؤ گے، کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے، کسی کا حق مارو گے، کسی کی زمین جائیداد چھین لو گے اور کسی کو بے گھر کر دو گے، کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، تو ایک دن آنے والا ہے میدان محشر کا، وہاں پر کسی کو چھوڑا نہیں جانے والا ہے۔ اس میدان محشر میں
अगर इंसान पानी में बहकर रेजा रेजा हो गया, दफन होने के बाद मट्टी मट्टी हो गया, जलने के बाद वो चाहे राख हो गया, तो हमको पैगंबर ने अकीदा दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जलने वाले को राख में से खड़ा करेगा, हर बहने वाले को पानी में से खड़ा करेगा और हर दफन होने वाले को मट्टी में से खड़ा करेगा। और मैदान महशर में सबको फिर अपने सारे किए कराए का जवाब अल्लाह के दरबार में चुकाना है। वो चाहे गरीब हो, फकीर हो, मालदार हो, अच्छा हो, कहीं का हो और कुछ हो, उसे सबको अपनी सारी किए के करती का भर्ती अल्लाह के दरबार में करनी है और अपना जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश करना है। तो हमें तो यह अकीदा दिया गया है, इस वजह से मुसलमान कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, ज्यादती नहीं करेगा और किसी का हक नहीं दबाएगा और किसी का हक नहीं मारेगा, बल्कि भाईचारगी, अमन, शांति, मोहब्बत के साथ रहने का एहतमाम करेगा। यही तालीमात आपको, हमको, सबको पूरे आलम इस्लाम में दी गई है। हमारा ये पैगाम हर जगह आम कर दिया जाए और मुसलमानों, आप हम सब भी अमन और शांति और मोहब्बत से रहे। कोई अगर जुल्म कर रहा है, वो क़यामत के दिन का इंतजार करने की जरूरत है। वहां पर सबको अपना सब कुछ किए कराए का हिसाब अल्लाह के दरबार में चुकाना है। बहरहाल एक पैगाम तो ये था। दूसरी बात, ईद का दिन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम इसमें दिया गया है। मुत्तहिद होकर रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने के लिए आप हम सबको कहा गया है। लिहाजा भाइयों, मुनकरात जितने हैं सब ये तय करें हम सारे मुनकरात से बचेंगे। फोटोग्राफी, फोटो लेने वाले फोटो लेने से रुक जाए भाई, और ये मुनकरात है, इससे इस किस्म की सारी चीजों से अपने आप को बचाने की फिक्र कर ली जाए। आमतौर पर ऐसा ही होता है, इबादत की जगह पर भी हम इबादतें नहीं समझते हैं। लिहाजा मुनकरात को मुनकरात समझो, गलत को गलत समझो, गलत को गलत कहो, अपने अंदर गलत को गलत कहने की ताकत, सलाहियत भाइयों पैदा करो और हक बात पर अमल करो, हक चीजों को जिंदगी में लाने की फिक्र करो। लिहाजा रमजानुल मुबारक में एक खास पैगाम आज ईद के दिन ये दिया जा रहा है, हम सबको भाइयों इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना है। देखिए आज हम सब ईदगाह में आए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ आए। अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, सब हाथ उठाएंगे, सब हाथ बांधेंगे। इमाम साहब के तकबीर पर सब रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर बोलते ही सब रुकू से खड़े होंगे। इमाम साहब सलाम फेरेंगे, सब अपनी गर्दन मोड़ देंगे और फिर बाएं तरफ भी अपनी गर्दन मोड़ देंगे, सीधे तरफ भी गर्दन मोड़कर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत देंगे कि देखिए एक जुमले में इतनी ताकत है कि हम उन्होंने खड़े होने को कहा तो खड़े होते हैं, बैठने को कहा तो बैठ जाते हैं। लिहाजा अब जिंदगी में जब भी दीन का ऐसा तकाजा आएगा और जिस बात के लिए तकाजा आएगा, हम मुत्तहिद होकर मिलजुल कर उन सबको पूरा करने की फिक्र इसी तरह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम आपसी रंजिशें खत्म कर दें, आपसी भाइयों, आपस का तोड़, आपस के झगड़े जो हमारे आपस में हुए, कोई अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दो भाई, खानदान वाले, रिश्तेदार, जिनकी जहां रसाकशी थी वो सब खत्म कर दें। हदीस पाक में 3 दिन से ज्यादा सलाम और बातचीत बंद न करो। अगर हमने 3 दिन तक दुश्मनी की वजह से सलाम और बातचीत बंद कर लिया और चौथा दिन निकल गया, 5वां दिन निकल गया, तो चौथे दिन के बाद जितनी नमाजें पढ़ी जाएंगी, रोजे रखे जाएंगे, इन सब को मरदूद करार दिया जाएगा। कुछ कबूल नहीं होने वाला है अल्लाह के पास। लिहाजा बतकल्लुफ सही, अगर किसी से झगड़ा हुआ मुलाकात कर लो, आपस में रसाकशी दूर कर लो भाइयों। हम मुत्तहिद मुत्तफिक होकर रहे, मिलजुल कर रहे, भाईचारगी का सबूत दें। जब सारे दुनिया को हम इत्तेहाद बताना है तो हमारे अपने सफों में हमारा कितना ज्यादा इत्तेहाद और इत्तेफाक रहने की जरूरत है। आज अफसोस है एक मस्जिद में के एक मुसल्लियों में आपस में दिलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर नहीं आता है, एक महल्ले में इत्तेहाद इत्तेफाक नजर नहीं आता है। आज हमारे महल्ले उजड़े हुए नजर आते हैं, दो भाइयों में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नजर नहीं आता है, घर में देवरानी जिठानी में इत्तेहाद इत्तेफाक नजर नहीं आता है, सास बहू में इत्तेहाद इत्तेफाक नजर नहीं आता है। मुसलमानों, ये तालीमात हमारी कहां चले गई?
کہ 3 دن سے زیادہ اگر ہم نے اسی طرح بات چیت بند کر لی، چاہے ساس بہو کی ہو، چاہے دیورانی جٹھانی کی ہو، چاہے 2 بھائیوں کی ہو، چاہے اڑوس پڑوس والوں کی ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے شہر میں، چاہے کہیں کسی کے ساتھ اگر دشمنی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا اور بات چیت کرنا چھوڑ دیا، تو اب عیدگاہ میں آنا بھی بے فائدہ ہے، اللہ یہاں کا سجدہ بھی ان کا قبول نہیں فرمانے والے ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، اگر ہم ایسی حالت میں حرم میں جائیں اور حرم میں جا کر عمرہ کر لیں تو اللہ کے پاس وہ 4تھے اور 5ویں دن کا عمرہ بھی مردود قرار دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب طے کر لیں، دشمنی کرنے والا کوئی کتنی کرے، بدلہ لینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ ہم خود سے اس طریقے کی دشمنیاں نہ نکالیں، آپس میں توڑ نہ پیدا کر لیں، اپنے محلے کو نہ اجاڑیں، اپنے صفوں میں توڑ پیدا کر کے نہ بتائیں، بلکہ ہر وقت متحد، متفق، محبت، مودت، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں اور اپنی مسجدوں کے ذریعے، محلوں کے ذریعے، علاقوں کے ذریعے پورے عالم اسلام کو بتائیں۔ اسے کہتے ہیں اخوت، اسے کہتے ہیں بھائی چارگی، اسے کہتے ہیں محبت۔ ہم ایک دوسرے کے غموں میں، خوشیوں میں بانٹ کر لینے والے ہیں اور محبتوں کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ خصوصی پیغام اتحاد اور اتفاق کا دیا گیا ہے۔ تیسری بات، آپ ہم سب پر صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اسلام وہ مذہب ہے کہ تم مالدار ہے تو خود ہی اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا رہو۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تمہیں بتایا ہے کہ جب تمہارے گھر میں میٹھی میٹھی چیزیں تلی اور بھنی جا رہی ہو، خبردار تمہارے پورے محلے میں کسی کا گھر کا چولہا بند نہیں رہنا چاہیے۔ تم اگر اجلے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو تمہارے محلے میں اور علاقے میں اور تمہارے خاندان میں کسی کے پھٹے پرانے کپڑے نہیں رہنا چاہیے۔ اسلام نے پہلے ہی خبردار کیا اور آپ ہم سب پر صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا۔ اب صدقۃ الفطر بھائیوں، ان لوگوں پر جن کے پاس چاندی کی مقدار 613 گرام چاندی، جس کی رقم اس وقت بنتی ہے تقریباً 60,000 روپے، سن 1446 ہجری میں 613 گرام چاندی کی رقم بنتی ہے تقریباً 60,000 روپے۔ ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد سامان اور جتنے بینک بیلنس پیسے سب ملا کر جس مسلمان مرد اور عورت کے پاس الگ الگ یوں سمجھیے کہ 60,000 روپے ہے، ایسے شخص پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، اپنے طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ایسے تمام مرد اور عورتوں پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم اپنے گھر کا اندازہ لگا کر صدقۃ الفطر کے احباب طے کر لیں کتنے لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ ایک شخص کی طرف سے اگر گیہوں دے رہے ہیں یا گیہوں کا آٹا دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں، اور اگر کھجور اور کشمش دے رہے ہیں تو 3 کلو 150 گرام 3 کلو 150 گرام کھجور اور کشمش دینے کا اہتمام فرما لیں۔ اگر اس کی رقم دینی ہے تو 65 سے 70 روپے فی آدمی، بہتر ہے آپ 70 روپے فی آدمی نکالنے کا اہتمام کیجئے۔ ایک آدمی کی طرف سے 70 روپے آپ نکالیے اور فی آدمی 70 روپے اپنا صدقۃ الفطر آپ ادا کرنے کی فکر کر لیں۔ جنہوں نے دے کر آئے ہیں وہ مقبولہ، ماشاءاللہ ان کا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ جنہوں نے نہیں دیا ہے اسے دینا ہی پڑے گا، اور پچھلے سال کا بھی حساب لگاؤ، جب سے نہیں دیے زندگی میں موت سے پہلے ہر شخص کو اپنا صدقۃ الفطر پورا دینا پڑے گا۔ اگر دیے بغیر مر گیا اللہ کے پاس پکڑ ہوگی کہ کیوں ادا نہیں کیے تھے۔ اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی، لہذا صدقۃ الفطر نکالے۔ کن کو دیں؟ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، میاں بیوی نہ دے، اپنے ماں باپ کو نہ دے،
اپنے دادا دادی کو نہ دے اور اپنی اولاد کو نہ دے، باقی اپنے چچیرے پھپھیرے ممیرے خلیرے بھائی بہنیں، اسی طرح سگے بھائی بھابیاں چاچی تایا وغیرہ، یہ سارے رشتہ دار، محلے میں کوئی ہے جن کے پاس اس طرح کی مالیت نہیں ہے، ان سب کو آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا جنہوں نے نہیں دیا ہے جانے کے بعد وہ اپنا اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنے کی فکر اور کوشش فرما لیں۔ چوتھی بات حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، ثم صام ستم من شعبان اور من شوال، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھا۔ لہذا مسلمانوں سستا سودا ہے، سب طے کرو کہ شوال کے مہینے میں ہم 6 روزے نفل رکھنے کا سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کو بھی بتا دیا جائے، بلکہ عورتوں کے لیے تو یہ کہا جائے کہ جو رمضان کے روزے ان کے چھوٹے ہیں وہ وہی نیت کر لیں تو سال بھر کا ان کا فرض ادا ہو جائے گا، ہمارا یہ ہے کہ یہ نفل ادا ہو جائے گا۔ لہذا 6 روزے شوال کے رکھنے کا اہتمام بھی سارے لوگ اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے علاقے میں کر لیں۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی فکر، 6 روزے رکھنے کا اہتمام، اور آخری عمل اب یہاں پر ادا کی جائے گی عید کی نماز۔ لہذا آج آپ ہم سب کو بھائیوں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں فل تھی، جگہ نہیں میسر آتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی ظہر سے ہی ہماری مسجد ویران پڑ رہی ہو اور ماتم منا رہی ہو کہ مسلمان کہاں ہے تو خوشیاں منانے میں۔ ارے خوشی یہ ہے کہ روز 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج 6 پڑھو۔ آج تو 6 نمازیں کہ آج عید الفطر کی نماز دے دی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ظہر کی نماز کی جماعت چھوٹ رہی ہو۔ ہم پہلے سے مسجدوں میں پہنچنے کا سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور آج ہی نہیں اب موت تک ہمارا یہ اہتمام 5 وقت نمازوں کا باقی رہے گا انشاءاللہ۔ فجر کی روزانہ سحری میں اٹھا کر تہجد کی عادت ہمارے اندر پیدا کرائی گئی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل سے فجر کی نماز ہی ہماری غائب ہو رہی ہو اور وہ زندہ ہو کر بھی گویا ایک قبرستان میں پڑے جیسے رہ رہے ہو اور مسجد میں جانے کی ہم فکر نہ کر رہے ہو۔ یہ سخت جملہ ضرور یاد رکھیں کہ ہماری فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ہم اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی فکر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، بھائیوں کہیں رہو، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، باہمت رہو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ جو کچھ حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جہاں جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا کسی کو کوئی کانٹا چوبتا ہے یا ٹھوکر بھی لگتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی نحوست سے ہوتا ہے۔ تو اب پوری امت مسلمہ کے دلوں کو جو چوٹ پہنچتی ہے اور پہنچ رہی ہے تو بھائیوں یہ ہمارے غلط کرتوتوں کی نحوست سے ہو رہا ہے۔ لہذا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی بھرپور فکر کریں اور توبہ باللہ کریں، جو جس گناہ میں مبتلا ہے بچیں، اور جہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہر مسلمان سوچے یہ میرے تنہا اکیلے کے گناہ کی نحوست سے ہو رہا ہے، مجھے میرے گناہ چھوڑنا ہے۔ بولو بھائی چھوڑیں گے؟ کم سے کم اپنے لیے نہیں چھوڑ سکتے، امت کے لیے چھوڑو بھائیوں۔ امت جو حالات سے دو چار ہے یہ ہمارے آپ کے گناہ کی نحوست سے ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور گناہوں کو چھوڑیں اور رجوع اللہ کریں۔ مایوس وہ قوم ہوگی جس کا کوئی رب نہیں، مایوس وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی اللہ نہیں، مایوس وہ ہوں گے جن کا کوئی خدا نہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں مگر ہمارا اللہ ہے۔ بولو بھائی ہمارا اللہ ہے۔ جب اللہ ہے، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی بادشاہی پر
ایمان رکھو بھائیوں، حالات کیسے ہی ہو، ہمارا اللہ زندہ جاوید ہے، وہ سب کی نگرانی فرما رہا ہے، اور سب اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ کے مٹھی میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بس ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ توبہ کر کر اللہ کے صحیح مقبول بندے بننے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب عید کی نماز ہوگی، تو اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے آپ نے الحمدللہ پہلے سے یہاں عیدگاہ کا اتنا اچھا سما، ایک محبت کی نگاہ ڈالیے، یہ آپ کے تعاون سے بنا ہوا قلعہ جو اللہ نے اپنی مہربانی سے بنایا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ جتنا حصہ بنا ہوا ہے، یہ بڑی دیوار مینار سے مینار، یہ صرف اور صرف یہ آپ کا اپنا تعاون ہے، اور یہ پوری زمین یہ آپ کے اپنے تعاون سے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا ایک ایک ذرہ ہر دینے والے کے حق میں گواہی دے گا انشاءاللہ۔ اور ہم نے اپنے لیے باقیات صالحات بنائی ہے، ہم نے ابھی ایسا طے کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ابتدا کی 3 صفیں پوری، یہ بھی ہم اپنے اپنے ذاتی خرچ سے بنائیں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی، بنائیں گے اپنے بیس میں وہ کر کے اس کو کانکریٹ کر کر لے لیں گے، اور اپنے ذاتی خرچ سے کریں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا عزم ہے۔ بولو بھائی، سب تعاون کریں گے۔ تو ایک تو یہ ترتیب ہے، دوسری یہاں ایک باوڑی ہے، کنواں، اور وہ کھلا رہتا ہے، تو بڑے خدشات ہوتے ہیں کسی کے گرنے کا، اس کو بھی ڈھانپ کے لینا ہے، تو یہ بیسمنٹ کے ساتھ وہ بھی کام انشاءاللہ کر لیا جائے گا۔ تیسری بات، یہ عبادت گاہ ہے، سب بولو بھائی کیا ہے؟ یہاں پر بیٹ بال کھیلنا، یہاں پر جو ہے وہ تفریح کے لیے جو لوگ آتے ہیں، سنا کہ کبھی تو عورتیں بھی، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کچھ نوجوان آ رہے تھے، انہوں نے جب یہ مسئلہ سنا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ رک گئے، اور انہوں نے کہا ہم آپ دوسروں کو بھی روکیں گے، ہم کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے آتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب پورا شہر بھی اس عیدگاہ کی نگرانی کرے گا نا بھائی، خصوصاً ہمارے بالے پیر کے دوست احباب، اور عموماً پورا شہر، یہ ہمارا اسلامی قلعہ ہے، آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں گوبر پیدا پھینکنے کی جگہ نہیں، جانور چرانے کی جگہ نہیں، یہ جو ہے بیٹ بال کھیلنے کی جگہ نہیں، عورتوں کو لا کر گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں، یہ کوئی تماشا گاہ نہیں۔ اب دنیا میں کہیں ہو رہا ہے، اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارا کام احکام بتانا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ہم بولو سب اس کی حفاظت کریں گے بھائی، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے یہاں پر ممبر، ایک تو ممبر بنانا ہے، کوئی خوش قسمت یہ کہے کہ پورا ممبر میرے طرف سے میں بنا کے دوں گا، ماشاءاللہ کیا کہنے، بڑی بات ہو جائے گی، جو بھی اس کا خرچ ہوگا، لیکن کوئی ذمہ داری لے لیں۔ اور باقی احباب جو ہے، ہم کو یہ 3 صفحے بنانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو جیسے بیگ گھومتی ہے، آپ کے پاس بیگ ڈالی جا رہی ہے، میں میرے ہر مسلمان بھائی سے گزارش کروں گا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو، سب ڈالو بھائی، 1000 روپئے، 2000 روپئے، جو آپ اللہ پاک آپ کو جیسے بھی توفیق دے، یہاں سے کچھ لوگ ادھر جاؤ، کچھ لوگ ادھر جاؤ، اور پھر پلٹ کے بھائی جلدی جلدی کرو، اور سب ساتھی ڈالو بھائی، آپ تو بند مٹھی ڈال رہے، 1000 روپئے تو سب کے آنے چاہیے۔ میرا یقین ہے آپ کی 1 انچ جگہ، لیکن آپ کے 2.5 بائی 6 جو قبر کی جگہ ہے، اسے یہ جنت کا باغ بنانے میں کام آئے گی۔ نیت کرو، اپنے مرحومین کی نیت کرو، اور ہر ساتھی ڈالو، ہر ساتھی ڈالو، اور ہر شخص کہو کہ انشاءاللہ ہم بھائی 1000 روپے سب ڈالو، 1000 500 جو ڈال سکتے ڈالتے رہو۔ اجمیر نگر کے الطاف بھائی 20,000 روپے ممبر کے واسطے۔ جی، اجمیر نگر کے الطاف بھائی 20,000 روپے انہوں نے ممبر کے لیے پیش کیے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ آصف بھائی بول رہے ہیں کہ پورا ممبر بنا کے دے دیں گے، اللہ قبول فرما لے، ماشاءاللہ۔ ایسے کوئی ایک صف بھی اگر لے لیے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، اور کوشش کریں
ایسے اس میں نیت کر کے ڈالو، یہ 10 سیمنٹ کے تھیلوں کی یا اس کے کانکریٹ میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کی نیت کر کے ڈالو بھائی. دیکھو یہ خالی گھوم رہے بول کر آپ یہ جو ترغیب دلائی جا رہی خیال رکھو اس کا. پیچھے پیچھے بھی جاؤ، جلدی پیچھے دیکھو بھائی. سب ساتھی یہ حی علی الصلاح کی طرف بھائی ہر ساتھی جیب میں ہاتھ ڈالو، ہر ساتھی تعاون کرو. اللہ آپ کے حوصلے بلند فرما دے، اللہ آپ کی مدد فرما دے. آپ گن گن کر دے رہے، اللہ بے گنتی عطا فرما دے.